جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ جی آپ لوگوں نے وہ دوسرا سوال پڑھا ہے، پہلا سوال بلکہ پڑھا ہے؟ رہے آمین تھے۔ کسی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی زیب الہی آپ نے پڑھا ہے پہلا سوال؟ جی سر پڑھ رہے تھے، آپ پڑھ لیا تھا ابھی رہتے۔ اوکے، اگر میں پہلا ہی کر لیتے ہیں۔ پہلا سوال تھا، ہاں یہ آ گیا۔ پہلا سوال تھا کہ العقائد کے مصنف کا نام تحریر کریں، تو یہ سمجھ لگی آپ کو کیا ہے نام اس کا؟ سر عمر بن محمد بن احمد۔ بس اتنا کو یاد رکھ لیں، بہت لمبا چوڑا یاد کرنے کی ضرورت نہیں، سارا اتنا بڑا لمبا نام عمر بن محمد بن احمد، تو میرے خیال یہ اتنا بہت ہے، یہ ایک دو جو نام ہے وہ بہت ہیں۔ اوکے، آپ ماتوریدی ہیں یا اشعری ہیں؟ سر یہ ابھی نہیں پڑھا۔ نہیں، ابھی ان کے نام کیا ہیں سر کہ اوپر لکھا ماتریدی ہوا ہیں۔ ماتوریدی لکھا ہوا ہے، ماتوریدی ویسے تو ایک ظاہر ہے، جیسے ہمارے ہاں حنفی شافعی ہیں، اسی طریقے سے ایک نسبت ہے امام ابو الحسن اشعری ہیں، ان کی طرف ایک اشاعرہ وہ کرتے ہیں، اور دوسرے امام ابو المعین ماتوریدی ہیں، تو ان کی طرف دوسرے حضرات جو ہیں وہ نسبت کرتے ہیں۔ مطلب ہمارے ہاں عمومی طور پہ پہلے صغیر پاک و ہند میں ماتوریدی ہی ہیں۔ اچھا، تو دوسرا ایک تو ہو گئی، یہ ان کا نام آ گیا۔ دوسرا جو سوال کا حصہ ہے اس کا نام ہے شرح عقائد کے مصنف، ان کا کیا نام ہے؟ شرح عقائد جو ہے ان کا سر کیا نام؟ مسعود بن عمر بن عبداللہ۔ اچھا، مسعود بن، کیا بتایا آپ نے؟ مسعود بن عمر بن عبداللہ مسعود بن عمر بن عبداللہ۔ بن عبداللہ جی سر۔ مسعود بن عمر بن عبداللہ، اوکے ٹھیک ہو گیا، ویری گڈ، یہ تو ہو گیا شرح عقائد کے مصنف آگے۔ اور اگلا سوال یہ تھا کہ ان کے کچھ حالات زندگی، یہ حالات زندگی کسی نے پڑھے ہیں کچھ ان کے؟ میرے خیال آپ کو ٹائم نہیں ملا، وہ بھی آپ دیکھ لیں، یہ ان کے حالات زندگی بھی لکھے ہوئے ہیں، سو اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو کسی کے بھی، جیسے اس نے وہاں سے علم حاصل کیا، کہاں رہے، اگر کوئی شادی کا ہے معاملہ، بچوں کا ہے معاملہ، کتنے ہیں، شادی کہاں ہوئی، اور اگر اس کی کتب ہیں کوئی کتنی، کون کون سی کتابیں کہاں پڑھی ہیں، یہ ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اگلا جو سوال تھا کہ اس کی یہ جو کتاب ہے شرح عقائد، اس کا تعارف جو ہے وہ کروائیں، تو اس کا تعارف جو ہے یہ آپ کروا سکتے ہیں کہ یہ بھی بلکہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، یہ آپ پڑھنے کے اوپر سے دیکھ کے میرے خیال کوئی ایسی چیز نہیں جو نہ سمجھ آنے والی ہے۔ سو پہلا سوال بھی ہمارا کلیئر ہے اور دوسرا سوال بھی ہمارا کلیئر ہے۔ چلیں سر تیسری یہ سوال۔ سیرت والا جو ہے نا، لاسٹ پوائنٹ سیرت والا جو ہے نا، ہاں جی، لاسٹ لائن جو ہے جس میں مکالمہ ہو رہا ہے دونوں کے درمیان، پلیز اس کو ذرا کلیئر کر۔ آپ کی نا آواز میں تھوڑی تھوڑی نا ہے کٹنگ ہو رہی ہے، تو اگر آپ دوبارہ سے ذرا بول دیں گے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی ہمیں۔ سر سیرت ہے ٹاپک، اسی میں نا، اسی کوشچن میں سیرت کا ٹاپک ہے، اس میں اینڈ پہ مکالمہ ہے دیا ہوا نا، اچھا، وہ مکالمہ کلیئر کر دیو، دیں تھوڑا سا۔ اچھا مکالمہ دیو، چلیں میں اس کو پڑھ ہی دیتا ہوں۔ علمی مقام آپ کا جو ہے وہ پڑھ دیتے ہیں۔ آپ کی بہت زیادہ تصانیف ہیں، آپ نے 15 سال کی عمر میں شرح تصریف الزنجانی تصنیف فرمائی، آپ کی اور تصانیف میں سے شرح مراح الارواح ہے، سعدیہ شرح شمسیہ، تلخیص المفتاح کی 2 شرحیں،
مختصر اور مطول، اصول فقہ میں تلویح، شرح توضیح، حاشیہ تفسیر کشاف لزمخشری، علم الکلام میں آپ کی کتاب شرح عقائد اور شرح مقاصد ہے۔ شرح عقائد 768 ہجری میں اور شرح مقاصد 784 ہجری میں تصنیف کی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ بلاد مشرق میں علم تفتہ زانی پر ختم ہو گیا، یعنی یہ اصل میں کسی کی وہ جو تعریف کے اندر اگر غلو کرنا ہو بہت زیادہ کہ بھئی وہ کہتے ہیں تو آپ پہ تو علم ختم ہے نا جی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ علم یعنی مشرق کی جو شہر ہیں ان میں جو وہ علم ہے نا جی، ان میں تو وہ علامہ تفتہ زانی جو ہے نا، جن کی یہ کتاب ہے، ان پہ وہ علم ختم ہو گیا، مطلب بہت ہی بڑے عالم تھے، ان سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں تھا۔ آپ امیر تیمور کے دربار میں بہت مقرب اور معظم تھے۔ جب علامہ شریف جرجانی اور امیر تیمور کے دربار میں آیا، شرح کشاف میں اولئک علی ھدی من ربہم میں استعارہ طبعیہ اور تمثیلیہ، یہ دو ٹرمز ہیں عزیز طلبہ استعارے کی، کہ وہ جب بلاغت آپ پڑھیں گے، علم بلاغت، تو اس کے اندر یہ استعمال ہوتی ہیں، استعارہ طبعیہ اور استعارہ تمثیلیہ۔ اس کے جمع ہونے کی وجہ سے آپ کی عبارت پر اعتراض کیا سید شریف جرجانی نے، تو امیر تیمور نے دونوں کے درمیان مناظرہ کروایا، اور جب مناظرہ لمبا ہوا تو امیر تیمور نے نعمان معتزلی جو علامہ تفتازانی کا مخالف تھا اس کو حکم دیا، تیسرے بندے کو، یعنی اس کو حکم بنایا، تیسرے بندے کو اس کا فیصلہ کرنے والا بنایا، یعنی وہ حکم کا مطلب ہوتا ہے جو فیصلہ کرنے والا بندہ ہوتا ہے۔ تو نعمان معتزلی نے سید شریف کے قول کو راجع قرار دیا کہ مطلب سید شریف صاحب جو ہیں یہ صحیح ہیں، تو سلطان نے سید شریف کو بلند مقام دیا اور تفتہ زانی کو اپنے مقام سے نیچے کر دیا۔ آپ اس قدر غمگین ہوئے کہ اس کی وجہ سے، اس واقعے کی وجہ کے غم سے آپ کا وصال ہو گیا۔ یہ عام طور پہ کتب میں ملتا ہے، جیسے بندے کو ایک بہت بڑا صدمہ لگتا ہے تو اس میں وہ بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میری مطلب انسلٹ فیل اپنی کرتا ہے، یا وہاں انسلٹ ہی سمجھ لیجیے، تو وہ ان کو بقول اس کتاب کے جہاں سے اس بندے نے حالات زندگی لیے ان کے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے۔ پھر حضرت جب شیخ محمد بن جزری سلطان کے دربار میں آیا تو پھر ان دونوں یعنی سید شریف اور امام جزری، ان دونوں کے درمیان مناظرہ ہوا تو جزری غالب ہوئے، تو سلطان نے سید شریف صاحب کو اپنی منزل سے معزول کیا۔ یہ سب کچھ سلطان کے سوء فہم سے ہوا، یعنی وہ اس کی نابلدی کی وجہ سے، اس کے قضیے کو صحیح طرح سے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ ایک مسئلہ میں علم اور عدم علم باعث نقص نہیں ہوا کرتے۔ یعنی پہلی بار اس نے سید شریف صاحب کو کہا زندہ باد بھئی، بہترین ہو گیا، اور علامہ تفتازانی کو نیچے اتار دیا ان کے مقام سے۔ دوسری مرتبہ جب ان کے مقابلے میں ایک اور بندہ آیا، امام محمد بن جزری کی بات کر رہے ہیں، تو امام جزری نے وہ کہا بھئی غلط ہے، تو ان کی بات مانی گئی، تو اب وہ اب ان کو نیچے اتار دیا، اب وہ غلط ہو گئے۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اس سوء فہم کی وجہ سے، ان کی غلط سمجھ کی وجہ سے، پہلے انہوں نے وہ علامہ تفتازانی کو نیچے اتار دیا، اور جس کی وجہ سے جیسے آپ کو میں نے گزارش کی کہ ان کی وفات ہو گئی، جو کہ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہے جی، اگر سمجھ لگ گئی تو مجھے بتائیں کہ یہ بات کلیئر ہے، یہ واقعہ اور یہ جو کنورسیشن ہے۔ جی سر، جی سر۔ چلیں جی، یہ بھی چلے میں سر، پڑھ دیتا پیپر میں ہوں اتنے شرح عقائد پہ جو مضمون ہے۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟
سر میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جو پیپر میں اتنے ہی مشکل الفاظ لکھنے پڑیں گے؟ نہیں نہیں رانی، میں نے تو آپ کو اسی وجہ سے بیٹے، میں نے آپ کو اسی وجہ سے جو الفاظ اوپر لکھے ہیں ان کا ترجمہ کر کے یا ان کا مفہوم بتا دیا ہے۔ منوان الفاظ بھی آپ کو وہ نہیں نقل کیے ہیں، کئی الفاظ کو میں چھوڑ دیتا ہوں اس وجہ سے کہ وہ اصل میں وہ الفاظ تھوڑے سے موٹے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ لگے، اس لیے مجھے تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا آپ کو سمجھانے میں، تو جو میں نے سمجھا دیا یہی لکھنا ہے۔ اصل میں کتاب میں ضروری نہیں کہ آپ ہر چیز منوان کتاب کی لکھیں، آپ نے سمجھ لیا ہے نا، اب اس سمجھ اور فہم کو لکھنا ہے وہاں پہ، یہ واقعہ آپ نے سمجھ لیا ہے، اس واقعے کو آپ تفصیلاً بھی لکھ سکتے ہیں اور اختصار کے ساتھ تلخیص کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، اور آپ وہ درمیانہ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں۔ مین مسئلہ ہے کہ آپ کو چیز سمجھ آنی ٹھیک ہے چاہیے، سر۔ اس کو سمجھ لیے تو اب آپ جو مرضی کریں، جیسے مرضی لکھیں، الفاظ مشکل ہوں یا پھر وہ آپ کے الفاظ وہ آسان ہوں۔ کلیئر ہے بیٹے؟ جی ابھی سر جوانوں کو کلیئر ہے۔ بول نہیں رہا۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر پیج نمبر 34 پہ ایک نوٹ لکھا ہوا ہے، وہ تھوڑا سا نا اس کے میننگ بتا دیں بس۔ جی پیج نمبر ویسے تو ہم 33 پہ تھے، لیکن میں آگے چلا جاتا ہوں، 32 33 اور نمبر 34 پہ چلے جاتے ہیں۔ نمبر 34 پہ نوٹ، 34 نمبر پہ نوٹ کیا لکھا ہے سونے؟ کچھ اچھا نوٹ، اچھا جو پہلا ہی لفظ شروع ہو رہا ہے، مطلب پہلی لائن ہے وہ ہے نوٹ۔ جو احکام شرعیہ جی سر، جی سر۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ہمارے پاس جو دو طرح سے ہم نے تقسیم کی ہے احکام کی، ایک ہے احکام اعتقادیہ، اسلام کی دو احکام، اسلام میں دو طرح سے احکام ہے، ایک ہے احکام اعتقادیہ جنہیں ہم علم کلام، علم فقہ اکبر، علم توحید و صفات، یہ سارے نام اس کے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ جبکہ جو دوسرا ہے اسے ہم علم شرع کہتے ہیں، علم فقہ کہتے ہیں، علم فقہ الاصغر بھی کہتے ہیں۔ تو احکام شرعیہ جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں وہ 5 ہیں، یعنی جو احکام ہے نا، جو ہوتے جیسے جو ہمارے پاس کسی بھی شرعی احکام جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے وہ 5 طرح کے ہیں۔ ان میں ایجاب یعنی واجب، جیسے مثلا نماز پڑھنا واجب اور فرض ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ چیز واجب ہے، یہ چیز کرنا ضروری ہے، مثلا نماز پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ دوسری چیز ہے تحریم، روزہ چھوڑنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ 1000 بار معاف فرمائے، غلط کاری کرنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے درجات بلند فرمائے، حرام کھانا حرام ہے، غلط کھانا حرام ہے، چوری کر کے کھانا حرام ہے۔ تو پہلی چیز احکام شریعہ کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلا واجب واجب یعنی وجوب، ایجاب جسے کہہ رہے ہیں، تحریم یعنی حرام ہونا کسی چیز کا، ندب یعنی اس کا اچھا ہونا کہ یہ بہتر ہے، اور مندوب اسے کہتے ہیں کہ شرع میں یہ بہتر چیز ہے، اور کراہت یعنی اس چیز کو مکروہ جانا گیا ہے، ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، اور آخری 5ویں چیز اباحت کہ یہ چیز مباح ہے، کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، حسن نہ کریں بیٹے تو بھی ٹھیک ہے۔ جی کچھ کلیئر ہوئی سونے؟ جی سر بالکل کلیئر ہو گئے۔ اوکے، ہم پھر پیچھے آتے ہیں، صفحہ نمبر 32۔ اگر آپ چلیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔
یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو شرع عقائد پر مضمون. شرع عقائد احناف کے اندر دو طرح سے عقائدی جو سمجھ لیجئے جو اتجاہات ہیں، سمات ہیں، وہ دو طرح کی ہیں. نہ بیٹے ایسے نہ کرو. ماتریدیہ اور اشاعرہ. تو اشاعرہ اور ماتریدیہ جیسے آپ سمجھیے نا، اگر آپ لوگ یہاں کنفیوز نہ ہو جائیں کہیں، جیسے ہمارے ہاں ہے نا فقہی مسالک، جس میں احناف ہیں یعنی حنفی، مالکی ہیں، شوافی یعنی شافعی ہیں، حنبلی ہیں. تو اسی طریقے سے بیٹے جو ہمارے پاس جو عقائدی مسالک ہیں، ان میں ایک اشاعرہ ہیں، ایک ماتریدیہ ہیں، اور اسی طریقے سے معتزلہ بھی ہیں اور ظاہرہ بھی. جی سوری میرا انٹرنیٹ شاید وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. جی میں گزارش کر رہا تھا میں آپ کو پہلے اسکرین شیئر کر دیتا ہوں. شرع عقائد پر جو مضمون لکھنا ہے اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. تو میں آپ کو گزارش کر رہا تھا جس طرح ہمارے پاس فقہی احکام میں مسالک ہیں، فقہی احکام میں مسالک ہیں. بیٹے نہ کریں نا، مجھے پڑھانے دیں. بیٹے نہ کریں، باجی نہ کریں، چپ کر جائیں، میں پڑھا رہا ہوں نا، چپ کر جائیں. اچھا جی، میں یہ گزارش کر رہا تھا جیسے ہمارے پاس فقہی احکام میں ہمارے پاس مسالک ہیں، جیسے حنفی ہیں، جیسے ہمارے پاس مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں. اسی طریقے سے عزیز طلباء و طالبات، ہمارے پاس اعتقاد میں، عقائد میں بھی مسالک ہیں. وہ ان میں ماتریدیہ ہیں، اشاعرہ ہیں، معتزلہ ہیں، یہ معروف ترین ہیں. تو ابتدا ہی یہاں سے کر رہے ہیں یہ جو کتاب لکھنے والے صاحب ہیں کہ یہ جو شرع عقائد ہے یہ احناف کے اصول پر ایک بہت جامع کتاب ہے، جو ماتریدیہ اور اشاعرہ دونوں کے اصول جو ہیں ان پر ایک جامع کتاب ہے. اب عقائد کے مصنف، العقائد کے جو مصنف ہیں، یعنی اس کتاب جو آپ نے مجھے بتایا تھا ان کا نام ابھی ایک نے بتایا تھا، کیا نام تھا اگر آپ بھول نہیں گئی ہیں تو؟ جی العقائد کے مصنف کا کیا نام تھا؟ سر عمر بن محمد بن احمد. اوکے اچھا جی، آپ نے تو چھوٹے سے بچے کو بھی یاد کروا دیا بھائی، ویری گڈ. اماں پڑھے گی ساتھ بیٹا بھی پڑھے گا، گڈ. اچھا جی، تو العقائد کے مصنف جو ہیں یہ ماتریدی ہیں، اور شرع عقائد جو ہے یعنی اس کے جو شرح لکھی ہے، جو تشریح و توضیح جس نے بندے نے کی ہے، جو کتاب ہمارا موضوع ہے، وہ کتاب جو ہے اس کے مصنف وہ اشعری ہیں. تو اس کتاب میں فرق اسلام کے افکار، یعنی جو مختلف فرق تھے جس میں معتزلہ ہیں، حشویہ ہیں، ظاہریہ ہیں، قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، معتزلہ ہیں، ان سب کے افکار خصوصی طور پہ الہیات میں ان کے جو مذاہب ہیں ان کی تفصیل ہے، اور ان تفصیلوں میں عقائد نقلیہ اور عقائد عقلیہ جو ہیں، یعنی قرآن و حدیث سے اور عقلی دلائل سے جتنی بھی جو چیزیں نئی آئی ہیں، بدعات شامل ہوئی ہیں، اور وہ فرق جنہوں نے بہت ایسی چیزیں جو اہل سنت کے عقائد سے مختلف ہیں وہ اپنی آراء دی ہیں، ان کا رد کیا گیا ہے اس کتاب کے اندر. اگر میں آپ کو یہ جملہ سمجھا پایا ہوں تو کوئی ایک جملے کے اندر یا دو جملوں کے اندر اس کے تلخیص کر دے کہ اس کتاب میں کیا ہے. ایک بات پہلے مکمل کر لیں. جی کوئی ایک بندہ.
میرے خیال کوئی ایک بندے کی بجائے نا نومینیٹ کرنا پڑے گا. چلیں، جو اوپر کھڑا ہوا ہے زیب الہی، اب آپ آج لگتا ہے وہ نا ہمارے زبان پہ آ گئی ہیں، تو چلیں آپ ہی دروازہ کھول دیں. جی جی زیب الہی بیٹا، آپ بتا سکتی ہیں. سر جی آپ نے بتایا ہے کہ جو کتاب لکھی ہے اس میں بہت ساری کتابوں کا بارے میں لکھا ہے کہ ان کو رد کیا ہے سر جی. نہیں، کتابوں کا رد نہیں کیا بیٹا، میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس میں جو یہ کتاب ہے، اصل میں تو ہم اس کتاب کا تعارف موضوع اس کا جو ہمارا ہے، اس کتاب کا تعارف، یہ اس پہ ایک مضمون ہے. تو اس کا پہلا پیراگراف میں نے پڑھا ہے، اور اس میں میں نے آپ کو اس کی تشریح یہ بتائی ہے کہ اس کے اندر جو کتاب ہے وہ ہے العقائد، اور جو اس کی شرح ہے وہ ہے شرح العقائد. تو عقائد جو کتاب ہے، یہ جو امام جن نے لکھی ہے، جن کا نام آپ نے بتایا، وہ ماتوریدی ہیں، اور جنہوں نے اس کی شرح لکھی ہے وہ اشعری ہیں. تو اس کتاب میں بنیادی طور پہ جو جتنے بھی فرقے اسلامیہ ہیں، جتنے بھی مختلف فرقہ بنے ہیں، جن میں قدریہ، جبریہ، معتزلہ، ظاہریہ، بہت سارے لوگ ہیں، ان تمام فرقوں کو جو ان کا الہیات کے بارے میں افکار ہیں یا مذاہب ہیں، کہ اللہ رب ذوالجلال کی رؤیت کے بارے میں، رب کی صفات کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، وہ جو توحید کے بارے میں، اس بات وجود باری تعالیٰ کے بارے میں، جو بھی اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں جو بھی چیزیں ان کے آراء ہیں، ان کا تفصیلاً ذکر ہے. اور پھر ان جو فرقے باطلہ ہیں، اشاعرہ کے علاوہ اور ماتریدیہ کے علاوہ، ان سب کا رد عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ کیا گیا. یہ میں نے کہا ہے، اگر آپ کو سمجھ لگ گئی ہو تو. جی لگی سمجھ، کچھ لگی ہے. معیزہ سرور، مہوش نذیر، محمد رمضان، جی سر، زیب الہی، سمجھ لگ گئی سر. نصرت منصور کو، منیر کو بھی سمجھ لگی ہے، رضیہ پروین کو، سویبا کو. جی نعمان سر. فاروق صاحب تو آج ہمارے پاس مہمان ہی ہے لگتا ہے. چلیں، میرے لیے باعث مسرت کہ آپ کو سمجھ لگی ہے. پہلا یہ اگر پیرا صحیح ہو گیا، تو اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ العقائد جو ہے، اس کی اہمیت کا، یعنی اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس پر اس کی جو شروحات ہیں وہ کم از کم 100 ہیں. 100 سے زائد ہی اس کی شروحات، اور اس کے اوپر حواشی جو لکھے گئے ہیں، سائڈوں پہ حاشیہ جو لکھا جاتا ہے کہ اس عبارت سے یہ مراد ہے، اس عبارت سے یہ مراد ہے، وہ 100 سے زائد ہے. یعنی اتنی اہم کتاب ہے کہ اس کی جو شروحات ہیں وہ ان کی تعداد 100 سے زائد ہے. لیکن ان شروحات میں جو سب سے معروف ہے اس کی جو شرح، وہ امام تفتازانی کی جو ہم نے پڑھی ہے، امام تفتازانی کی ہے، یہ معروف ترین ہے. تو العقائد اصل میں ابو المعین النصفی کی کتاب تبصرۃ الادلہ، اس کا خلاصہ ہے. اصل میں ان کی ایک کتاب ہے تبصرۃ الادلہ. تبصرۃ الادلہ جو ہے یہ مین کتاب ہے، میجر. اس کا خلاصہ کیا ہوا ہے امام نصفی نے العقائد میں. تو یہ اس کی باقی ساری کی ساری شروحات ہیں، اور یہ بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی اس کی شرح ہے. تو تقریباً ایک سر سیس جی یہاں سے سمجھ نہیں آئی. بیٹے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ العقائد یہ جو کتاب ہے نا، اصل کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس کی شرح ہے. جو اصل کتاب ہے العقائد، جی اس کتاب کی شروحات 100 سے زائد لکھی گئی ہیں. اور لیکن ان سب 100 سے زائد کتابوں میں، یعنی یوں سمجھیے جو قرآن پاک ہے نا، تو قرآن پاک کے ترجمے کتنے کو لکھے ہوئے ہیں؟ سر ترجمے بہت سارے لکھے ہوئے اور قرآن پاک میں لکھا ہوا.
ایم سوری جی جی بیٹے، آپ کیا کہہ رہی تھی؟ سوری میں آپ کی آواز نہیں سن پایا، دوبارہ بولیے گا. سر جی آپ نے کوشچن کیا تھا کہ ترجمے کتنے لکھے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا ہر قرآن پاک میں ترجمہ لکھا ہوا ہے، لیکن مطلب تو ایک ہی بنتا ہے سب کا. جی 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 میں یہ گزارش کرنے لگا تھا. جیسے قرآن پاک ہے نا، تو اس کے کتنے زیادہ تراجم ہیں، وہ تو سینکڑوں کے حساب سے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا. ایسے یہ جو کتاب ہے العقائد، اس کی شروحات 100 سے لگ بھگ اس کی شروحات ہیں. اس کتاب کی جو کتاب آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کی 100 سے زائد شروحات ہیں. تو ان میں جو معروف ترین ہے نا، معروف ترین شرح، وہ یہ ہے امام تفتازانی کی جو ہم پڑھ رہے ہیں. معروف ترین شرح ہے یہ. تو یہ کتاب جو ہے العقائد، جو اصل کتاب ہے، وہ بنیادی طور پہ یہ لکھی ہوئی ہے، تلخیص ہے، خلاصہ ہے، اس کا مختصر یعنی اختصار ہے ایک اور کتاب کا، وہ ہے تبصرۃ الادلہ. یہ سیم مصنف ایک ہی ہیں اس کے، ابو المعین النصفی. تو ان کی کتاب ہے تبصرۃ الادلہ، یہ اصل کتاب ہے. اس کی جو تلخیص ہے وہ ہے العقائد. اور العقائد کی کتنی ساری شروحات ہیں، جسے میں نے کہا 100 سے زائد شروحات ہیں اس کی. یہ بات سمجھ لگ گئی جی؟ جی سر. جی سر لگ گئی سمجھ. چلیں، اگر اگلا میں پیرا پڑھوں تو اس میں پیراگراف میں جو شرح عقائد ہے، اس میں امام تفتازانی کی شرح کو بھی قبولیت عامہ حاصل ہے، یعنی عام ہے، عمومی ہے، مطلب لوگوں نے بہت زیادہ اس کو وہ قبول کیا ہے. اس شرح پر بھی بہت سارے حواشی لکھے گئے ہیں، یعنی اس شرح کے سائڈوں کے اوپر بھی لوگوں نے اس کے اوپر بھی کافی سارے تبصرے لکھے ہیں اور سمجھنے کے لیے کافی ساری چیزیں لکھی ہیں. احادیث اس میں جو ذکر ہوئی ان کی تخریج کی گئی ہے. اور تقریباً ہمارے ہاں ہر مسلک جو ہے اس کے مدارس میں یہ نصاب میں باقاعدہ طور پہ شامل ہے، اور یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے باقاعدہ ہر اس میں مدرسے کے اندر. لیکن ان تمام قولوں کے اور تمام باتوں کے باوجود امام شافعی فرماتے ہیں کہ شرع عقائد میں بھی ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن پر تنقید کی جا سکتی ہے. اور مثلا اس میں مثال دی ہوئی ہے کہ جو مصنف ہے، انہوں نے جو فلسفہ ہے اس کو اصول اسلام کے ساتھ خلط ملط کر دیا ہے. یعنی فلسفیانہ اصطلاحات کو اور فلسفیانہ افکار کو اور فلسفیانہ ٹرمز کو اور ان کی جو 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 فکر ہے، فلسفیانہ افکار ہیں، ان کو اور اسلامی اصولوں کو خلط ملط کیا ہوا ہے. ایک تنقید کی ہے امام شافعی نے اس کے اوپر. اور دوسرے نمبر پہ اس کو فرمایا کہ اس کے اندر جو قرآن و سنت ہے، یعنی قرآن سے اور حدیث سے استدلال انتہائی کم ہے. یعنی وہاں پہ اصل نص کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کی آیات کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، اور زیادہ جن میں جو 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 آیات ہیں جن میں بہت زیادہ صراحت ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو عقلی باتیں ہیں ان کی طرف وہ زیادہ جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک افعال عباد جو ہے، ایک پوری بحث ہے اس کتاب کے اندر. اس میں ماتریدیہ اور اشاعرہ کا اختلاف، اس کی وضاحت نہیں کی ہوئی ہے. اور اہل سنت اور اہل بدعت کے ساتھ کلام میں آپ نے تقریباً ایک ہی منہج اختیار کیا. مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں کیا کہ اہل سنت میں سے کسی کے اوپر بات کی ہے تو سیم ویسے ہی کی ہے جیسے اہل بدعت کے ساتھ آپ نے بات کی ہے. مطلب کوئی افکار جو ہیں وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ کوئی منہج اپنا چینج نہیں کیا، میتھڈولوجی چینج نہیں کی ہے، ایک ہی طرح سب کو ایک ہی ہاتھ رکھا ہے اور ایک ہی منہج پہ رہے ہیں. مسائل میں ذرا کہتے ہیں کہ شدت سے زیادہ کام لیا ہے. تو یہ کچھ وہ تنقیدی باتیں ہیں جو اس کے اوپر وہ امام شافعی کے حوالے سے امام شافعی نے کی ہیں. تو یہ اس کے اوپر ایک اس کی تعریف میں بھی اور اس کی تنقید میں بھی ایک مضمون ہو گیا. تو یہ میں نے 2 4 5 آپ کو باتیں بتائی ہیں، یہ سمجھ لیجیے اس کی تعریف اور اس کی تنقید کے اوپر. جی بات سمجھ لگی جی آپ کو؟ معزز خواتین و حضرات، آپ لوگوں کو اگر سمجھ لگی ہو کہ یہ جو
دونوں ہمارے پاس ہیں. کسی بھی چیز کے اوپر اس کا نقد جو ہوتا ہے نا، اس کی تعریف اور تنقید دونوں ہوتے ہیں. تو تعریف اور تنقید اس میں جو یہ تھا ہمارے پاس موضوع کہ اس کے اوپر ایک کوئی مضمون لکھیں، تو آپ اب اس قابل ہیں کہ اس کے اوپر مضمون لکھا جا سکتا ہے ہماری اس وضاحت کے بعد کہ شرع عقائد کے اوپر مضمون لکھیں. تو کوئی 2-4 پیرے لکھ جی سکتے ہیں سر. اب 2-3 پیرے. جی سر انشاء جی واہ سر. جی جی سر سر. انشاء اللہ. واہ جی واہ، 3 آوازیں آئی ہیں کہ ماشاءاللہ وہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. باقی مجھے لگتا ہے کہ مہمان ہی بنیں گے ہمارے ساتھ. یوں جی، چودھری محمد رضیہ بٹ، رضیہ پروین، نصرت منیر اور نعمان فاروق صاحب، آپ کو تو نہیں مجھے لگتا ہے سمجھ لگی نا. سر جی سوئے پڑے ہیں سر. اوئے ہوئے السلام ہوئے. علیکم سر. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او بھائی سر جوان جی کی، جی سمجھ لگ رہی ہے. واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ. میں نے کہا شاید میں ہوا میں بولی جا رہا ہوں. نہیں سر ماشاء اللہ بالکل سمجھ آ رہی ہے. او بھائی رضیہ پروین، تمہیں بھی سمجھ لگی ہے؟ سر یہ نصوص کیا ہے؟ نصوص آپ نصوص کا بول رہے نصوص تھے. بیٹے، نصوص کا مطلب نص. نص جو ہوتی ہے کسی بھی چیز کا اصل متن. جیسے قرآن پاک کی ایک ہے نص اور ایک ہے اس کی تشریح، تفسیر. تو نص جو ہے وہ جو اصل متن ہے وہ نص ہے. جیسے الحمدللہ رب العالمین، اب اس کی کوئی آگے سے تفسیر، توضیح، تشریح کرے تو وہ اصل وہ ہوگی اس کی تفسیر. جو اصل نص ہے وہی ہے الحمدللہ رب العالمین. اسی طریقے سے حدیث انما الاعمال بالنیات، اتنی حدیث ہے. باقی آگے پیچھے کوئی کرے تو وہ اس کی ظاہر ہے وہ تفسیر ہے، تشریح ہے، توضیح ہے. تو نص سے مراد اصل متن ہوتا ہے، اصل متن. لکھا ہے قرآن و حدیث کے وقت. ہاں جی، عمومی طور پہ قرآن، حدیث حدیث اور وہ جو اصل چیز ہوتی ہے، مثلا اس کتاب کی نص، تو اس کتاب کی جو نص ہے یعنی جو اس کا اصل متن ہے، اس کی شرح نہیں. حبیبہ سعدیہ ہمارے پاس ایک آئی ہیں. اگر ان کو، میرے خیال ان کو شاید ابھی جاگ بھی آئی ہے غریب کو. چلیں کوئی بات نہیں، دیر آئے اللہ کرے درست آئے. جی اگر آپ لوگ کو سمجھ لگی ہے تو ہم ایک اور سوال آگے کر لیں. جی سر پڑھ لیں. اوکے. اوہ یہ تو ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. دوبارہ جوائن کیجئے گا. ہم کوئی 10-15 منٹ اور کرتے ہیں پھر ہم چھٹی کر دیتے ہیں. بس 10-15 منٹ اور، ایک سوال بلکہ اور کریں گے. 5 منٹ میں ہو جائے، 2-4 منٹ میں ہو جائے. تو ایک بار اور آپ جوائن کریں گے، میں آپ کو یہی لنک سے جوائن کریں گے.